السلام علیکم۔ ہمارے نانا نانی کی وفات سے پہلے امی کی شادی ہو چکی تھی، مگر ماموں ابھی کنوارے تھے اور کالج میں پڑھ رہے تھے۔ ماموں کا آگے پیچھے ہمارے سوا کوئی نہیں تھا، تو ابو نے کہا کہ ہم سبحان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یہ اکیلا گھر میں کیسے رہے گا۔ تبھی امی اپنے چھوٹے بھائی کو ہمارے گھر لے آئیں۔ ماموں ہمارے پاس رہنے لگے۔ ماموں نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا اور کرائے کی رقم سے اپنی تعلیم کا خرچ پورا کرنے لگے۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے بھاگ دوڑ کر انہیں ایک سرکاری محکمے میں کلرک لگوا دیا۔ یوں ماموں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ ملازمت ملنے کے 3 سال بعد ماموں کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ شادی کا خرچ اٹھا سکتے تھے۔ امی نے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی بھائی کے لیے پسند کر لی، جو خوبصورت تو تھی مگر امیر ماں باپ کی بیٹی نہیں تھی۔ اس کے والد ایک دکان پر ملازم تھے اور یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کا کوئی نہ بھائی تھا اور نہ ہی بہن۔ مختصر سی فیملی، سفید پوش مگر شریف لوگ تھے۔ والدہ نے دیر نہیں کی اور بھائی کا رشتہ کر دیا۔ یوں انیلا ہماری ممانی بن کر آ گئیں۔ کچھ دن بعد ماموں اور انیلا ممانی ہمارے ساتھ رہے۔ جب ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا تو والدہ نے بھائی کو تجویز دی کہ تم اپنے والد کا مکان جو کرائے پر دے رکھا ہے اسے خالی کروا لو اور اس میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ اس طرح تم بھی سکون سے رہو گے اور ہمیں بھی جگہ کی تنگی نہیں ہوگی۔ ممانی تو پہلے ہی سوچ رہی تھی کیونکہ ہم بہن بھائیوں کے شور شرابے سے وہ تنگ آ چکی تھیں۔ ماموں ممانی اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ اب ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں رہنے آتے اور پھر اپنے گھر کو لوٹ جاتے۔ ان سے ہم لوگوں کا پیار کا رشتہ قائم تھا۔ خاص طور پر امی جان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ والد صاحب بھی ماموں کو چاہتے تھے کیونکہ وہ نیک تھے۔ دکھ سکھ میں ابو بلاتے تو اپنا کام چھوڑ کر دوڑے چلے آتے۔ ممانی کے ہاں جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کا پہلا بچہ تقریباً 3 سال کا تھا۔ وہ 2-4 دن بخار میں رہا پھر فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے انیلا ممانی بے حد رنجیدہ اور ڈسٹرب ہوئیں۔ امی جان چند دن کے لیے انہیں اپنے گھر لے آئیں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو سکے۔ ممانی کے تیسرا بچہ لڑکی ہوئی، لیکن دکھ ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ تیسرے کی پیدائش کے 6 ماہ بعد دوسرا والا وفات پا گیا۔ اللہ جانے کیا راز تھا کہ ان کے یہاں جو بھی اولاد ہوتی وہ زیادہ سے زیادہ 5 برس جی پاتی تھی۔ میرے ماموں اور ممانی بہت دل برداشتہ رہتے تھے۔ ممانی کہتی تھی کہ اس سے اچھا تھا اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا۔ بار بار بچوں کے مرنے کا صدمہ اب مجھ سے نہیں سہا جاتا۔ اس بار جب وہ حاملہ ہوئی انہوں نے نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگی، اے اللہ بے شک بیٹی دے دینا مگر زندہ رہنے والی دینا، بے شک اس کے بدلے میری جان لے لینا مگر اس کی موت کا صدمہ نہ دکھانا۔ جب امی کو پتہ چلا کہ وہ اس قسم کی دعائیں کرتی ہیں تو انہوں نے سمجھایا، انیلا ایسی دعا کبھی منہ سے نہ نکالا کرو، کیا خبر کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں زندہ رہنے والے بچے دے مگر تمہاری عمر بھی دراز ہو اور تم اپنے بچوں کی خود پرورش کر سکو۔ سوچو تو بغیر ماں کے بچے کیسے پلتے ہیں، پل بھی جائیں تو غیروں کے ہاتھوں میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ خدا کرے ہر بچہ جو اس دنیا میں آئے اپنے والدین کی چھاؤں میں اور ان کے زیر سایہ پرورش پائے۔ خیر اسی طرح ممانی کی 2 لڑکیاں ہو گئیں مگر اس بد نصیب عورت کی وفات دوسری بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہو گئی۔ یوں معصوم بچیاں نو عمری میں بے سہارا ہو گئیں۔ ماموں جان اپنی بیوی کی وفات سے بہت پریشان تھے، جبکہ 2 چھوٹی بچیوں کو پالنے پوسنے کا بھی مسئلہ تھا، جن میں سے ایک ابھی صرف 1 دن کی تھی۔ انہوں نے امی سے استدعا کی کہ آپ ہی میری بچیوں کو پالیں، مجھے اور کسی پر بھروسہ نہیں اور نہ ہی کوئی اور ایسا ہے جسے میں پرورش کے لیے سونپ سکوں۔ یہ بات تو روزے روشن کی طرح عیاں تھی کہ ان بچیوں کو اب امی جان نے ہی پالنا اور سنبھالنا تھا۔ فی الحال ماموں جان نے دوسری شادی کے بارے میں بات کرنا بھی فضول سمجھا، کیونکہ وہ انیلا سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ میں نیم جان ہو رہے تھے۔ پھر بچیاں اتنی کم سن تھیں کہ سوتیلی ماں بھی نہیں پالتی۔ امی بچیوں کو گھر لے آئیں اور ان کے پرورش میں لگ گئیں۔ ان کے اپنے بچے باشعور ہو چکے تھے اور ہم سبھی سکول جانے لگے تھے۔ میری امی نے مددگار کے طور پر ایک ادھیڑ عمر غریب بیوہ خاتون کو ملازمہ رکھ لیا جو بچوں کی پرورش میں ان کی مدد کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا مگر ماموں کا رجحان دوسری شادی کی طرف نہ ہوا۔ وہ بہت دل برداشتہ رہتے تھے کہ کہیں سوتیلی ماں ان کی معصوم کلیوں کو مسل نہ ڈالے اور یہ بچیاں ان سے جدا نہ ہو جائیں۔ میرے ماموں اپنے دل کے چمن کی ان معصوم تتلیوں کو دیکھ کر جیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ماہنور دعا جوان ہو گئیں۔ ممانی کی وفات کو 16 سال بیت چکے تھے۔ ان کی دونوں بچیوں کو ماں بھی یاد نہیں تھی۔
چھوٹی والی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ میری امی کو ہی اپنی ماں سمجھتی اور پھپھو کی بجائے اماں کہہ کر بلاتی تھیں۔ میری ماں نے بھی ان کی پرورش پیار سے کی اور محرومی کا احساس نہ ہونے دیا۔ تاہم سگی ماں اور دوسری عورت خواہ کتنی ہی محبت سے پالے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ ماموں کی سب سے بڑی بیٹی مہنور کو کبھی کبھی بخار آ جاتا تھا۔ اماں گھریلو ٹوٹکے شروع کر دیتی یا پھر قریبی کلینک کے ڈاکٹر سے دوا لے کر کھلا دیتی تو بچی کا بخار اتر جاتا۔ جب وہ 10 سال کی تھی تب سے یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا تھا۔ کبھی کبھی بخار آتا اور پھر اتر جاتا، مگر جب وہ 16 سال کی ہوئی تو ہلکا ہلکا بخار مستقل رہنے لگا۔ والدہ نے دھیان نہیں دیا کہ ایکس رے کراتی یا پھر کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ بچی بھی بے حد صبر والی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی تکلیف کا ذکر کسی سے نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ماموں آئے تو بولے، میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ مہنور تھکی تھکی سی لگتی ہیں اور رنگ بھی زرد ہو رہا ہے، آپا اسے کیا ہو گیا ہے؟ امی نے جواب دیا، بھائی جب کبھی بچیوں کو بخار ہو جاتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ معمولی بخار، کھانسی، نزلہ وغیرہ موسم کی تبدیلی سے ہو جاتا ہے، بچے یوں ہی لوٹ پھوٹ کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، لیکن تم اب ان کی شادی کی فکر کرو۔ بچیاں کبھی مرجھا جائیں تو شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ماموں نے کہا، آپا تو پھر تم ہی ان کی شادی کے بارے میں سوچو۔ میرا من کرتا ہے کہ تم مہنور کو اپنی بہو بنا لو، تمہارے ہاتھوں کی پلی ہے، گھر کی بچی گھر میں ہی رہے گی تو ہم دونوں کو سکھ رہے گا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارے بعد 2 بھائی تھے جو اب تعلیم مکمل کر چکے تھے اور کاروبار میں والد صاحب کی شریک ہو گئے تھے۔ میری والدہ کو میرے بھائیوں کی شادی کی فکر تھی، بلکہ کئی گھروں میں ان کی لڑکیاں دیکھنے بھی گئی تھیں، مگر اپنے مطلب کی بہو مل نہیں پا رہی تھی۔ ماموں نے انہیں یاد دلایا کہ جب اپنے گھر میں لڑکیاں ہیں، میری 2 بچیاں ہیں اور تمہارے 2 بچے ہیں، تو پھر گھر گھر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ والدہ نے بے شک بھائی اور بھتیجیوں سے پیار کیا، انہیں ماں بن کر پالا، مگر جب اپنے لڑکوں کی شادی کا مسئلہ آیا تو یکدم کاروباری ہو گئیں۔ بیچارے ماموں کی قلیل آمدنی تھی اور معمولی سرکاری ملازم تھے، جبکہ والد کا کاروبار سیٹ تھا، وہ لاکھوں میں کھیل رہے تھے۔ والدہ کا مزاج بھی دولت کی ریل پیل نے بدل دیا تھا اور اب وہ امیر گھرانوں سے بہویں لانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بھائی کو 2 ٹوک جواب دے دیا کہ جلدی نہ کرو، میں ان کے لیے بہت اچھے گھر کا رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ مہنور میرے بیٹے کو اپنا بھائی سمجھتی ہے اور وہ بھی اسے بہن مانتا ہے، ایسے میں دونوں ایک دوسرے کو کسی اور رشتے سے قبول نہیں کریں گے۔ باقی تمہاری چھوٹی بیٹی کے 1-2 بہت اچھے گھرانوں سے رشتے آئے ہوئے ہیں۔ میرا چھوٹا لڑکا فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی دوران اگر تمہاری لڑکیوں کا رشتہ آ گیا تو میں کر دوں گی۔ میں لڑکیوں کو بہت دیر تک گھر بٹھائے رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی میں نے 16 سال کی عمر میں کر کے انہیں اپنے گھر کا کر دیا تھا۔ بیچارے ماموں محبت کرنے والی بہن کا ٹکا سا جواب سن کر خاموش ہو گئے، حالانکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ کم از کم ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ امی جان اپنے بیٹے سے کر دیں، کیونکہ وہ بڑے بھائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ مگر میرے بھائی نے دولت کے زوم میں آ کر بھائی کو انکار کر دیا اور تسلی دی کہ فکر مت کرو، تمہاری لڑکیوں کے رشتے بھی میں کرواؤں گی کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ بہن کی باتوں سے بھائی کا دل اندر سے ٹوٹ گیا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ پہلے ہی بہن کا یہ احسان کم تھا کہ ان کی بچیوں کو پال پوس کر بڑا کر دیا تھا، وہ بد دل ہو کر ٹوٹ گئے تھے۔ ادھر امی نے مہنور کا رشتہ اپنے سسرال میں ایک نارمل سے گھر میں طے کر دیا۔ لڑکے کا نام شہزیب تھا۔ یوں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماموں کے دل میں میل جاتا رہا، کیونکہ امی جان ان کے سارے کام کر رہی تھیں اور جہیز بھی اپنی طرف سے ٹھیک ٹھاک بنا کر دیا تھا۔ مہنور کو بہت خوش قسمت کہا جا رہا تھا کہ اس کی قسمت اس قدر جلدی کھل گئی، اچھا گھرانہ مل گیا تھا۔ کیا پتا تھا کہ اس کی بدقسمتی خوش قسمتی کے پردے میں چھپی ہے، ہم سب پر مسکرا رہی ہے۔ ایک ساتھ دونوں بہنوں کو مایوں بٹھا دیا گیا، کیونکہ چھوٹی کا رشتہ پہلے سے آیا ہوا تھا، وہ بے حد خوبصورت تھی تو رشتہ بھی امیر گھرانے سے آیا تھا۔ دونوں دلہنیں بن کر بہت پیاری لگ رہی تھیں، مگر رخصتی سے 2 دن پہلے اس رات کو کسی بہر میں مہنور کو خون کی الٹی آ گئی۔ امی گھبرا گئی، ایسا موقع تھا کہ نہ کر سکتی تھیں۔ انہیں لگا کہ اس نے کوئی ایسی ویسی چیز کھا لی ہوگی۔ کہا کہ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی۔ بولی، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ ایسا ویسا نہیں کھایا، میں بھلا کیوں خودکشی کروں گی؟ میری طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا اور کھانسی کی دوا تو آپ نے خود لا کر دی تھی، موسمی بخار کھانسی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی، بس وہی دوا کھانی تھی۔
بہرحال والدہ نے حکیم صاحب کو بلا کر مہنور کو دکھا دیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئیں کہ شادی والا گھر ہے، کہیں افراتفری نہ مچ جائے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بچی کو کافی عرصے سے ٹی بی ہے۔ بیچارے ماموں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان سے امی نے کبھی بخار یا کھانسی تک کی بات نہیں کی تھی۔ جس خوف سے ماموں کو سرطان کی طرح جکڑا ہوا تھا وہ یکدم ان پر حاوی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ امی نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت شادی ملتوی کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ تمہاری لڑکی کی شادی پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ شادی ہو جانے دو، باراتیں آنے والی ہیں، اب اپنے الفاظ واپس لو، ہم علاج کروا لیں گے، یہ تندرست ہو جائے گی۔ یوں مہنور دعا کو بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ میری اماں ان کے ساتھ گئی تھی، وہاں ان کا استقبال محبت سے کیا گیا، مگر امی نے محسوس کیا کہ دلہا کچھ خاموش اور سنجیدہ ہے۔ وہ سمجھی کہ فطری شرم و حیا ہوگی۔ خیر دعا کو کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ چلے گئے تو دلہے نے کمرے میں آتے ہی دلہن سے کہا کہ تم میرے والدین کی پسند پر لائی گئی ہو، جبکہ میں ایک اداکارہ کو پسند کرتا ہوں اور میں دوسری شادی اس سے ہی کروں گا۔ تمہیں رہنا ہے تو میرے ماں باپ کے ساتھ رہو، ورنہ طلاق لینا چاہو تو دے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ اس بیچارے کو آتے ہی ایسا کیوں کہہ دیا؟ کچھ تو سانس لینے ہوتا۔ تبھی اس نے کچھ سوچ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی صورت دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا تم اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ بولی اپنی بے قدری پر نہیں، اپنے باپ کی بے بسی پر رو رہی ہوں۔ علی نے اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے صحیح معنوں میں انسانیت کا مفہوم سمجھ میں آیا اور حسن کی پہچان ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو گزرتے دنوں کے ساتھ بھلاتا گیا، مگر اس اداکارہ نے علی کے وعدے کو نہیں بلایا۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ جب اس کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے۔ غصے اور نفرت کی وجہ سے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کا گلا دبا دیں جس نے وعدہ خلافی کر کے ان کی بیٹی کو اتنا دکھ پہنچایا تھا۔ وہ لوگ ماموں کے محلے دار ہی تھے۔ ان سے دعا کی ہنستی مسکراتی زندگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی حسنہ محبوب کی بے وفائی سے آدمو ہو چکی تھی۔ حسد اور جلن کے جذبات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر کی چھت سے روز شام کو دلہا اور دلہن کو گاڑی میں بیٹھ کر سیر کو جاتے دیکھتی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ اس کے والدین کے دل میں اتنا غصہ بھر گیا کہ انہوں نے علی سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور ایک دن لڑکی کا باپ اس کے پاس آیا۔ کہا کہ بیٹا شادی تو نصیب کی بات ہوتی ہے، ہمیں کوئی رنج نہیں کہ تم نے ہماری بیٹی سے شادی نہیں کی، بلکہ خوشی ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کی۔ ماں باپ کو راضی کرنے سے ہی اولاد کو خوشیاں ملتی ہیں۔ ہم بالکل بھی خفا نہیں ہیں، مگر آپ سے درخواست ہے کہ ہماری طرف سے شادی کی دعوت قبول کر لیں تو خوشی ہوگی کہ ہمیں کسی قابل سمجھا۔ دلہن کے ہمراہ کل شام کا کھانا ہمارے ہاں کھا لیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ علی پہلے ہی ان لوگوں سے شرمندہ تھا۔ ان سے کہا کہ جی انکل آپ فکر نہ کریں، میں اور میری دلہن کل شام 7 بجے حاضر ہو جائیں گے۔ غرض اس چالاک شخص نے شک بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ کس ارادے سے دعوت کرنا چاہتا ہے۔ علی تو پہلے بھی کئی بار ان لوگوں کے گھر میں جا چکا تھا، روز ہی جاتا تھا اور ان سے گلے ملا۔ ان سے کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ اگلے روز مقررہ وقت پر وہ حسنہ کے گھر دعوت پر دعا کے ساتھ چلا گیا، البتہ والدین کو نہ بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس دعوت سے 2 دن پہلے دعا شوہر کے ساتھ ماموں کے گھر آئی تھی۔ ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ جنت کی نعمتیں بھی داماد اور بیٹی کے آگے رکھ دیتے تھے۔ خیر بعد میں ایک دن رہ کر واپس چلی گئی۔ شادی کے بعد ان 15-20 دنوں میں اس قدر حسین ہو گئی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹک رہی تھی۔ ادھر مہنور کی شادی کے بعد طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ سسرال والے بیماری کے بارے میں جان گئے، وہ اسے ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ ماموں کا دل اپنی بیٹی کی طرف سے ٹھنڈا ہوا تو دوسری طرف سے خوش ہو گیا تھا۔ امی نے علاج کروانا شروع کر دیا اور علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کا تہیہ کیا۔ ادھر دعا کو اپنے محبوبہ کے گھر دعوت پر لے گیا۔ معصوم دعا کو کیا خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ سب نے ایک میز پر کھانا کھایا، مگر جانے کی اس مہارت سے انہوں نے دعا کے سامنے رکھی پلیٹ میں کوئی چیز ڈال دی، جس پر چاول ڈال کر اس نے کھا لیے، مگر اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ حسنہ کی چھوٹی بہن نے بڑی ڈش میں سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے تھے، جیسے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی ہے اور اصرار کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ان کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور دعوت کھا کر یہ لوگ گھر لوٹ آئے۔ جس دن سے یہ کھانا کھایا تھا دعا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہفتہ گزرا تو اس کی حالت ابتر ہو گئی۔ اس نے امی کو فون کیا، وہ وہاں گئیں تو اس پر ایک نظر ڈالتے ہی چکرا گئی۔ جسم پر دھبے نمودار ہو گئے تھے اور رنگت پیلی ہو رہی تھی، ہونٹوں کا رنگ بھی نیلا ہوا تھا۔
امی نے لاکھ پوچھا تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہے، بس جسم میں جان نہیں رہی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئیں اور ایک حکیم کو بلا کر چیک کروایا۔ حکیم نے دیکھتے ہی کہا کہ کسی نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہے اور میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کو دکھائیے۔ مگر میرے نزدیک یہ 2-4 دن کی مہمان ہے۔ امی گھبرا گئیں اور ماموں صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ ابو بھی پریشان تھے۔ انہوں نے علی کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ وہ بھاگا آیا مگر دعوت کا نہ بتایا کہ کس کے گھر کھانا کھایا تھا، کیونکہ اس نے بھی ساتھ ہی کھانا کھایا تھا اور اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ ایک دن کی تکلیف کے بعد دعا ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ سبھی غمزدہ اور آنکھیں لبریز تھی۔ خاص طور پر ہماری ماں۔ آج وہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں دعا کا رشتہ لے لیتی تو آج یہ موت کے منہ میں نہیں جاتی۔ پھوپھی تھی مگر ماں بن کر پالا تھا۔ جیسے 2 بہنیں ساتھ دلہنیں بنی تھیں ویسے ہی وہ اللہ کے پاس بھی چلی گئیں۔ پہلے ماں نور کو خون کی 2 بار قے ہوئی تھی اور اس نے اس جہاں کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اگلے دن ابھی اس کا جنازہ اٹھنے نہیں پایا تھا کہ چھوٹی بہن بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مہنور کو امی نے اپنی بہو بنایا کیونکہ ان کو غیروں سے بڑا سبق ملا تھا۔ سبھی اس کو دیکھ کر رفتہ رفتہ بھول گئے مگر ماموں نہ بھلا سکے۔ وہ خود سے بیگانہ رہنے لگے۔ انہیں دیکھ کر میں سوچا کرتی تھی کہ اللہ جانے لوگ اتنے شفاق کیوں ہوتے ہیں کہ ماموں بیچارے کو ایسی سزا ملی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت بیٹیوں کی قبروں پر گزار دیا کرتے۔ آخر کار وہ بھی انہی کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ ان کی روح کو سکون عطا کرے، آمین۔